عرفان رمضان عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، اور گفتگو کو مزید تول دیتے ہوئے حکمت رمضان میں ہم آن پہنچے ہیں تاجدار حرم شفیع الامم اور حامی بے کسا شفیع الامم۔ گفتگو حکمت رمضان تک آ پہنچی ہے، اور حکمت رمضان میں آج ہمیں نصیحت کرنے کے لیے اور ہمارے لیے علم کے راستے ہموار کرنے کے لیے کون تشریف رکھتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے مہمان عمدگی اور شائستگی آپ کا خاصہ ہے، سفیر ہیں علم و ادب کے اور اتحاد بین المسلمین کے علمبردار بھی ہیں، مولانا احمد اقبال رضوی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت ہی پیاری گفتگو بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سرشار ہیں ادب کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور اتحاد اور پیار و امن کے پیغام کو آج یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ سید محبوب الحسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ الحمدللہ، بارک اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک بہت خاص ہے، شب قدر، یعنی کہ وہ رات جو افضل بھی ہے، معتبر بھی ہے، معظم بھی ہے، مکرم بھی ہے، لیکن وہ رات ہے کون سی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال، مولانا صاحب، شب قدر کی رات معین نہیں ہے، نہیں معلوم کون سی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیوں اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اظہار کیوں نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور تمام مسلمانوں کے دنیا بھر میں جو اعمال انجام دے رہے ہیں، عبادات انجام دے رہے ہیں، روزہ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین، اور مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ اور خصوصاً آج کی شب جو انتہائی قدر و منزلت کی رات ہے، شب قدر جیسے کہ روایات کے اندر موجود ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، آخری جو 10 دن ہیں ماہ مبارک رمضان کے، کہا گیا ہے کہ شب قدر کو اس میں تلاش کرو۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک رات کو معین نہیں فرمایا ہے، بلکہ روایت کے مطابق یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ صحیح۔ اور جب معین نہیں فرمایا تو یقیناً یہ حکم خدا کے تحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وحی کے گفتگو نہیں فرماتے، بغیر اذن خدا کے گفتگو نہیں فرماتے، لہٰذا اگر انہوں نے معین نہیں فرمایا تو اس کے اندر یقیناً حکمت ہے، فلسفہ ہے۔ اور حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے اس میں، جیسے کہ علماء کرام نے اس بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا، اسے ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ واہ، خوبصورت۔ صحیح ہے نا؟ جو چیز قیمتی ہے، جس کی قدر والا ہے، برتر ہے، اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ لہذا ایک تو خداوند عالم قرآن مجید میں جب یہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس میں خداوند عالم لیلۃ القدر کی منزلت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی قدر کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا قدر و منزلت اتنی بلند و بالا ہے کہ اسے چھپایا گیا ہے کہ عام انسان اسے درک نہیں کر سکتا۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات وارد ہوئی ہیں، اس میں جو یہ طاق راتوں کا فلسفہ ہے، تو اس میں ائمہ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان 10 راتوں کے اندر خصوصی اہتمام کریں عبادت کا۔ صحیح۔ شب قدر کو معین نہ کرنا اس وجہ سے ہے شاید کہ تاکہ مسلمان، ایک مومن، ان 10 راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، استغفار کرے، اور یقیناً ان میں 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات، اور بعض روایات کے مطابق میرا خیال ہے مکتب اہل تسنن کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ پوری 30 رمضان جو روزے ہیں، 30 شبیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، لیکن کثرت کے ساتھ جو روایات ہیں وہ آخری 10 راتوں کے حوالے سے ہیں۔ لہٰذا اس میں ایک یہ فلسفہ ہے کہ ہم یہ جو یعنی 19 رمضان المبارک بھی شب قدر کے عنوان سے آئی ہے، 21 رمضان المبارک بھی شب قدر کے عنوان سے آئی ہے، 23 بھی آئی ہے، پھر اسی طرح سے 27 بھی آئی ہے، تو یہ ساری راتوں میں کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے، انسان مومن کو، کہ اس میں عبادت کرے، استغفار کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس میں ان راتوں کے اندر چاہتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور اس کے لیے
استغفار کریں. استغفار کریں. خوبصورت. سید محبوب الحسن صاحب، لیلۃ القدر خیر من الف شہر اتنی ساری راتوں سے، مہینوں سے بھی افضل ہے، تو یہ افضلیت ہے کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ احادیث میں کیا بیان ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد دوں گا اور پورے عالم اسلام کو مبارکباد دوں گا کہ آج ہم ایسی شب سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دوسری بات، آپ نے یہ دریافت کیا کہ یعنی خیر کیا ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر ہونے سے کیا مراد ہے. تو اگر ہم ان آیات کا اور اس صورت کا پس منظر دیکھیں تو ہم یہ دیکھنے پر مجبور ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ایک تشویش تھی کہ ہم سے پہلی والی امتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو عمریں بھی زیادہ دیں، صحت بھی زیادہ دی. پھر بعض انبیاء کا ذکر ہوا جنہوں نے ریاضت اور مجاہدات صرف 80 سال کیے تھے. صحیح. تو جب انہوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کامل صورت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کی امت کو یہ اعزاز بھی دیا کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں اگر کوئی مومن اس میں عبادت کرے تو اس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایک ایسی عبادت اللہ رب العزت نے ہم سب کو دے دی جس میں اگر کوئی مومن اسے پا لیتا ہے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت اور زیادہ قدر ملتی ہے. اب ذرا غور کریں، فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو 1000 مہینے سے سیدھا سا مراد یہ ہے کہ 83 سال کی عمر. آپ غور کیجئے کہ شب قدر جو شخص پاتا ہے 1 سیکنڈ کم و بیش کوئی 23 گھنٹوں کا ہے. 1 سیکنڈ. اور اگر کوئی عابد، اگر کوئی عبادت کرنے والا محض اللہ اکبر کہتا ہے تو اس میں بھی 2 سیکنڈز لگتے ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت اپنی کلیت کے اعتبار سے، یعنی اپنے جز کے اعتبار سے نہایت فضیلت والی رات ہے. پھر ایک اور اس کی وجہ فضیلت یہ بیان کی گئی کہ یہ اتنی اعزاز والی رات ہے کہ اس میں روح الامین یعنی جبریل امین اور پھر اپنے فرشتوں کے ساتھ ٹولیوں در ٹولیاں زمین پر تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے تو انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا جی. اور یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ تو فساد برپا کرنے والا ہوگا. جب وہ فرشتے زمین پر نازل ہوں اور لوگوں کو مسجود یعنی سجدے کی حالت میں دیکھیں، رکوع کی حالت میں دیکھیں، اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ غور کریں کہ ان کی حیرت کی انتہا بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کا شکر بھی بجا لائیں گے. اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ گواہ بن جائیں گے روز قیامت. جب ہمارا اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب ہوگا تو گواہ ایک مومن کے اعضاء ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ ہوں گے، لیکن سب سے بہترین گواہوں میں سے چند بہترین گواہوں میں سے ایک فرشتے خود بھی ہوں گے. اس وجہ سے بھی اس کو فضیلت والی رات کہا گیا. اور آخر میں ایک بات اور جو کہ خود قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ میں ہوا وہ یہ ہے کہ یہ رات ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی کلیت کے اعتبار سے فضیلت والی رات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی انتہا سے لے کر ابتدا اور ابتدا سے لے کر انتہا فضیلت ہی فضیلت ہے. جی بالکل. علامہ صاحب کیسے تعین کریں، پہچانے کیسے؟ کیونکہ عرفان رمضان تو نام ہی معرفت کا ہے. اب اتنی طاق راتوں میں سے ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ یہی وہ رات ہے جو شب قدر کی رات ہے؟ روایات میں کیا نشانیاں ملتی ہیں، علامات ملتی ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایک رات کو معین کرے. صحیح. لہذا حتمی طور پر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ شب قدر جو ہے مثلا 27 رمضان مبارک کی شب ہے یا 23 رمضان مبارک کی شب ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس مسئلے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ایک کلی حکم ہے اور جو روایات کے اندر ملتا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور وہ یہ کہ 27 اگر شب قدر کہا گیا ہے یا 23 کے بارے میں اگر آیا ہے تو ہمیں ان تمام احتمالی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. اور مخصوصاً کوئی مخصوص عبادت، کوئی مخصوص دعا. جی بالکل ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری اعمال جو ہیں شب قدر کے عنوان سے نقل ہوئے ہیں، جس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ نزول قرآن کی رات ہے
یعنی ایک بہت بڑی رات ہے اس لحاظ سے کہ اس رات میں دفعی طور پر ایک دفعہ قرآن مجید جو ہے قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. لہذا اس لحاظ سے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے تا قیام قیامت آنے والے انسانوں کے لیے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ آج کی شب میں یا شب قدر کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اسے شب قدر کیوں کہا گیا، لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ قدر یعنی اندازہ لگانا، ٹھیک ہے، یعنی آج کی رات میں اندازہ لگایا جاتا ہے پورے سال کے لیے کہ ایک انسان کو پوری سال میں کیا کچھ ملے گا. واہ سبحان اللہ. خوشیاں کیا ملیں گی، غمی کیا ملے گی، بیماری ہوگی، صحت ہوگی، اولاد ملے گی، مال کیا ملے گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اندازہ اس کو آج کی شب میں جو جتنی اس کی ظرفیت ہوگی، جتنا اس کی شخصیت ہوگی، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تقدیر جو ہے وہ آج لکھ دے گا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو گیا، نہیں. بہرحال انسان جو ہے با اختیار ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس حتمی چیز کو دیکھ کر کہ بالآخر یہ آخر میں اس کام کو انجام دے گا، اس کے مطابق اس کا اندازہ جو ہے وہ آج کی رات کو معین فرماتا ہے. لہذا آج کے جو اعمال اور دیگر شب قدر کے جو اعمال ہیں، کچھ تو مشترکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ پاکیزہ رات ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے، لہذا اس رات کے وارد ہونے کے ساتھ ہی آپ کو غسل کرنا چاہیے. صحیح، غسل کرنا چاہیے. غسل یعنی غسل لیلۃ القدر کے عنوان سے، یہ نیت ایک مستحب غسل کے عنوان سے، سنت غسل کے عنوان سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہے اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. اس کے علاوہ خود لیلۃ القدر میں یا شب قدر میں خود جاگنا بھی ایک عبادت ہے. اچھا، بیدار رہنا بھی عبادت ہے. بیدار رہنا بھی عبادت ہے. لہذا بہت زیادہ تاکید ہے کہ آپ شب قدر کو سو کے نہ گزاریں بلکہ جاگ کے گزاریں. یعنی خود جاگنا ایک موضوعیت رکھتا ہے، ایک عنوان رکھتا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ خود اس رات کے اندر جو مشترکہ اعمال آئے ہیں، اس میں ایک عمل قرآن ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، جس میں 2 دعائیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یعنی قرآن سے توسل ہے. اچھا، قرآن کھول کے سامنے رکھا جاتا ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد پھر اپنی جو بھی حاجت ہے وہ آپ طلب کریں. پھر سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے، پھر دعا ایک پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے، محمد والے محمد سے ایک توسل ہے. تو وہ شب قدر کے اندر یہ باقاعدہ عمل میں شامل ہے. اور جو آج کی شب اور تمام شب قدر جتنی بھی آئی ہیں، اس کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین عمل جو ائمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر ملتا ہے وہ استغفار ہے، کہ انسان جو ہے وہ استغفار کرے. اور اسی طرح سے جو نماز ہے شب قدر کی، وہ بھی وارد ہوئی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 2 رکعت نماز ہے. سورہ الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنا، اور اس کے بعد جیسے ہی 2 رکعت نماز ختم کرے گا تو سجدے میں جا کر 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے. اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ نماز ختم نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے دونوں کے گناہ بخش دے گا. والدین کے گناہ بھی بخش دے گا. والدین کے گناہ بھی آپ کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے بہرحال بڑی فضیلت کی رات ہے اور عبادت کی رات ہے. ہمیں آج کی رات میں بہرحال صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے. جی. اور یعنی جو بھی عبادت، صلہ رحمی ایک عبادت ہے، تو جہاں ہم انفرادی عبادت انجام دیتے ہیں وہاں اجتماعی عبادت کو بھی انجام دینا چاہیے. فقراء کا خیال رکھنا چاہیے. صدقہ دینا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے آج کی رات کو. تو ہمیں غرباء اور فقراء کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو آج کی رات میں دعا کی رات ہے. کہا گیا، دیکھیں نا، ماہ مبارک رمضان ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام مہینوں کے اندر مہینوں کا سرتاج ماہ مبارک رمضان ہے. جی. اور ماہ مبارک رمضان میں بھی جو قیمتی ترین رات ہے وہ شب قدر ہے. جی. یعنی ماہ مبارک رمضان کا جو سرتاج ہے وہ شب قدر ہے. لہذا آج کی رات میں اور شب قدر کے اندر ہمیں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ذکر خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے.
اور جو عبادات اس کے اندر معین فرمائی گئی ہیں اسے انجام دینا چاہیے۔ خوبصورت، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے قبلہ نے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آج جو بھی کام کریں گے خیر کی نیت کے ساتھ، مثال کے طور پہ غسل بھی بنائیں گے، وضو بھی بنائیں گے، تو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ اور جنہوں نے پاکستان بنایا، یعنی 27ویں شب کے اگر حوالے کو دیکھا جائے، پس منظر میں دیکھا جائے، تو سلام ہے ہمارے بزرگوں کو کہ آج ہی کی رات کا انتخاب ہوا۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی آج کی رات کا انتخاب ہونا کیا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یا یوں ہی ایک اتفاق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں حضرت کی بات میں اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ سامعین کے لیے بھی، کہ دیکھیں یہ فضیلت کی رات ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کو بطور عبادت میں وقف کرنا چاہیے، اور ان چند عبادات میں جن کا حضرت نے بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دعا مانگی جائے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل ادا کریں گے، دعا نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کرنا، اس کو بطور عبادت کے طور پر تصور کرنا۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے مغفرت طلب کریں، اور گڑ گڑائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے اور آپ کو یہ موقع ملے گا۔ اب جہاں تک اس سوال کا، جو کہ بہت ہی اہم سوال تھا، کہ پاکستان کا انعام جو رمضان المبارک میں ہمیں ملا، اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ بر صغیر کا مطالعہ کریں تو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا وہ واحد ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے ساتھ، یعنی لیلۃ القدر کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے ایک ملک کی جد و جہد کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک میں، اور بالخصوص آخری عشرے میں، اور بالخصوص یعنی طاق رات، اور وہ بھی 27ویں کی شب کو چنا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بہت بڑا انعام ہے۔ میرا یہ خیال ہے اس شب کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے، ہر مسلمان کو، اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں تو بے شمار ایک سمندر کی طرح انسان پر نازل ہوتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات زائل ہوتی ہوئی بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ فرمایا فَقَيِّدُوهَا بِالشُّكْرِ، نعمتوں پر جب تم ان کو قید کر لو گے شکر کے ساتھ، تو وہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہیں گی۔ تمام پاکستانی مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس شب کی تقدیر کو بڑھانے کے لیے، اس کی عزت اور احترام میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اس پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے شہریوں کے آپس میں محبت، اتفاق اور الفت سے رہنے کے حوالے سے بھی خصوصی دعائیں کریں۔ کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان مسلمانوں کی شناخت ہے، مسلمان اس میں نظم و نسق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جو بھی وہ آپس میں مشاورت کے ذریعے سے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں، چلانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں آزادی دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پر یہ آزادی کی نعمت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر پریشانی، کرب کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تو پھر منتخب لوگ ہو گئے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ انہیں ملک جیسی بہترین دولت ہمیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے جو آپ کی منتظر ہے، اور خدا کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس میں آپ طریقہ عبادت کا اختیار کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے سید محبوب الحسن صاحب سے سوال پوچھا تھا، حضور کیا طریقہ ہونا چاہیے، کہاں سے آغاز کریں، ترتیب کیا ہو؟ بنیادی طور پر میں آپ سے گزارش کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت شب قدر کی تعیین میں یہی تھی کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اناؤنس کر دیا جاتا کہ 27ویں شب ہے یا 25ویں شب ہے، تو عام طور سے رویہ یہ آتا
کہ لوگ اپنے آپ کو صرف اور صرف مقید کر لیتے ایک شب کی عبادت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ 5 روز کم از کم پوری راتیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر لیں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ اور یہی حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پوشیدہ فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اناؤنس کرنے والے تھے، لیکن پھر حکمت نے کا یہ تقاضا آیا کہ پھر آپ نے اسے یعنی مخفی ہی رکھا۔ تو اس میں حکمتیں ہیں جیسا کہ حضرت نے بڑی اچھی خوبصورت انداز میں بھی بیان فرمایا۔ اب دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مسنون طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں مسنون طریقہ تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ غسل کیا جائے، یہ بہترین ہے۔ اگر موقع نہ ملے تو وضو سے اس کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلی توجہ تمام مسلمانوں کو یہ دینی چاہیے کہ وہ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ نماز کو ضرور، جو فرض نماز ہے اسے ضرور ادا کریں۔ پھر جو دوسری بات جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ اس کا جتنا ممکن ہو سکے اہتمام کریں، لیکن کوشش کریں کہ درمیان میں ہمارے جیسے مزاج ہیں اس میں آرام کو بھی آپ کو ترجیح دینی چاہیے، وقت دینی چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے دوست احباب اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پھر وہ رات کے آخری حصے میں بعض اوقات سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ تو نعمت سے محرومی کی بات ہے۔ تو گاہے بگاہے درمیان میں آپ گیپ دیتے رہیں، کوشش کریں کہ پورا وقت آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں۔ پھر جو آخر میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار بھی کریں، اور پھر میں نے کہا دعا مانگیں۔ ہر عبادت کے بعد ایک ضرور وقت مختص کریں دعا کا۔ میں اس پہ اس لیے توجہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنا کوئی بری بات ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے مانگیں گے تو میں دوں گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگنے میں نہ شرم محسوس کرنی چاہیے، نہ کوئی جھجک ہونی چاہیے۔ دل کھول کر مانگے، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی مانگے۔ اویس بھائی ایک اور بات کا میں اضافہ کروں گا اور وہ یہ ہے، یہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ آپ جانیں کہ اعتکاف ایک عمرانی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی اس عبادت کو ادا کر لیں تو پورے شہر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اب اس کا تقاضا دیکھیے کیا ہے کہ اعتکاف میں، اور پھر جب آپ بالخصوص شب قدر کی تلاش کریں گے، آپ نے صرف اپنے لیے اب دعا نہیں مانگنی، بلکہ کس کے لیے مانگنی ہے؟ اہل محلہ کے لیے مانگنی ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگنی ہے، اپنے کولیگز کے لیے مانگنی ہے، تاکہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرتی ایک نوعیت کی عبادت بن چکی ہے، اس کا کما حقہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے آپ کے اوپر ضروری ہے، ہم سب بھائیوں کی یہ بنیادی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے علماء کرام کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو، بہن بھائیوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے بالخصوص دعاؤں کے لیے آپ سے کہا، ان کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ یہ بہت خاص بات آپ نے کہی کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو آپ سے گاہے بگاہے کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، بلکہ وہ لوگ بھی جو آپ سے کہہ نہیں پاتے ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت خوبصورت انداز تھا۔ آپ ان کے لیے مانگیے جو آپ کو شاید یاد بھی نہ رکھیں، تو خدا آپ کو وہ دے گا جو آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا، مگر آپ کی ضروریات میں شامل ہے اور اس سے آپ کو فیض پہنچے گا۔ پاکستان میں اسلامی کیلنڈر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 27ویں شب یعنی کہ وہ شب جس میں پاکستان کو آزادی ملی، دراصل ہماری آزادی کا مغز بھی ہے اور محسن بھی ہے۔ ہمیں اس دن کو آزادی کے طور سے منانا بھی چاہیے، مگر علامہ صاحب سے میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم کس طرح کے آزاد ہیں کہ اپنا کیلنڈر بھی آزادی کے ساتھ طے نہیں کر سکتے اسلامی مملکت کی حیثیت سے؟ خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال اور ان کے رفقائے کار جنہوں نے زحمت کی اور واقعاً قربانی دی اور اس ملک کو بنایا، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا یہ ملک، ایک بت پرست معاشرہ اور دوسری طرف توحید پرست معاشرہ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں نا شب قدر کے اندر گویا اللہ نے مقدر کر دیا کہ جو لوگ آزادی چاہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ جد و جہد کر رہے ہیں اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، آج کی شب میں ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان آزاد ہو کے رہے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص میں سمجھتا ہوں لطف و کرم تھا، اور آزاد تو ہم اسی لیے ہوئے تھے
کہ آزادی کے ساتھ سجدہ کر سکیں، آزادی کے ساتھ قیام کر سکیں، آزادی کے ساتھ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی عبادت انجام دے سکیں، خصوصاً توحید پرست لوگ۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہو، ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہو، ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں، کسی اور ملک کے اندر نہ ہو، کسی اور ملک کے دارالحکومت میں نہ ہوں، جی ہمارے فیصلے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہوں، نہ دوسرے ممالک کے، یورپی ممالک کے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے مد نظر تھیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے۔ جی لیکن افسوس کے ساتھ آج 70 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے کہ جس مقصد کے خاطر پاکستان بنا تھا، بہرحال شاید آج قائد اعظم محمد علی جناح آ کر اپنا ملک دوبارہ سے معائنہ کریں کہ میں نے جس کی خاطر بنایا تھا جی آیا اسی جگہ پر ہے یا نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پیچھے چلا گیا ہمارا پاکستان ان کے عزائم کے اعتبار سے، ان مقاصد کے اعتبار سے۔ اور یہ تو آپ نے بہت اہم بات کی ہے اس حوالے اس لیے بھی میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا کہ آج پاکستان کی 72ویں سالگرہ ہے اور عدد 72 سے آپ کو ایک خاص انسیت ہے، محبت ہے، ہم ویسا کیوں نہیں بنا پا رہے اب تک، اور کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیسے اس مقام تک لے کے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عزم کی کمی ہے، اور ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے آنے والے حکومتیں ہیں، کاش وہ اپنے سے زیادہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں۔ کاش وہ جو امانت الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے، اور اس عوام کے ووٹوں سے وہ حکمران بنتے ہیں، اللہ انہیں عزت عطا کرتا ہے، انہیں پروٹوکول دیتا ہے، بیت المال ان کے اختیار میں ہوتا ہے، کسی بھی جب منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں اللہ انہیں اختیارات دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو اس عزت کا اور جو اللہ نے یہ امانت الہی ان کے سپرد کی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ کہ مخلصانہ طریقے سے ملک کی خدمت بھی کریں، عوام کی خدمت بھی کریں۔ بھئی آپ بالآخر انسان کتنا کرپشن کرے گا، بالآخر انسان کتنا کھائے گا، کتنا ملک کو لوٹے گا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال، 55 سال، 60 سال، 100 سال، اس کے بعد تو آپ نے مر جانا ہے۔ تو واقعاً تاریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جو اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں، وطن کی خدمت کرتے ہیں۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کیوں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، کیوں محبت موجود ہے، کیوں علامہ اقبال اور تحریک آزادی کے جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کا نام کیوں ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کیوں اذہان میں زندہ ہے، کیوں ان کا دن منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مخلصانہ کوشش کی، انہوں نے کاوشیں کی، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر پاؤں رکھا، وطن کو آگے رکھا، دین کو آگے رکھا، خدا کے نام کو آگے رکھا، اپنی شخصیت کو انہوں نے پیچھے رکھا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ان کو، ان کے مقام کو زندہ رکھا ہے، ان کے نام کو زندہ رکھا ہے، ان کے کارناموں کو زندہ رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم جو پاکستانی ہیں، اللہ کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، الحمدللہ۔ جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم جب خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کو، گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں تو کوئی ہمیں قتل کرنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ آپ پڑوسی ملک کے اندر جا کے دیکھیے کہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ہی خاندان ہے، ہمارے اور آپ کے ہی عزیز ہیں سارے، آدھا خاندان ادھر، آدھا خاندان ادھر، ایسا ہی افسوس کے ساتھ۔ اور ادھر آپ دیکھیں وہ تو گوشت بھی نہیں کھا سکتے، اور جو کچھ وہاں پر بت پرستی وہاں پر ہو رہی ہے، الحمدللہ آپ کے بچے، آپ کی نسلیں جو ہیں اس سے محفوظ ہوئی ہیں، اس کلچر سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جہاں ہم ہجرت کر کے آئیں جغرافیائی لحاظ سے، لیکن ذہنی طور پر ہم وہیں پر ہیں۔ آج ہماری فلم انڈسٹری کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے میڈیا کو دیکھ لیجئے، ہمارے سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے بالی ووڈ جو ہے وہ اس کا مرکز پاکستان ہے۔ تو ہم نہ اپنی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، نہ اسلامی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، نہ اپنی مشرقی روایات کو فروغ دے رہے ہیں، ہم تو ان کی روایات کو فروغ دے رہے ہیں جن سے ہم آزادی لے کر آئے تھے۔ جی افسوس کے ساتھ آج بہرحال یعنی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان، اس نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہر لحاظ سے اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے۔
لہذا ہماری حکومت کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 طبقات ہیں جنہیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کے بارے میں. اچھا. دیکھیں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے. پاکستان کے اندر اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو نعمتیں کسی بھی ملک کو آسمان پہ پہنچا سکتی ہیں، بے شک. ترقی کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہیں. اللہ نے ہمیں بہترین سمندر دیا ہے، بہترین آب و ہوا دیے، بہترین زمین دیے، بہترین پہاڑ دیے، معدنیات دیے، سیاحت کے لیے بہترین سیاحتی ہمیں مناظر عطا فرمائے. اللہ نے نہریں ہمیں عطا فرمائی، بہترین عوام عطا فرمائی. الحمدللہ ہم اس عوام سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہماری آپ دیکھیں نوجوان نسل جو تھوڑا سا بریلینٹ ہوتا ہے جی وہ امریکہ کا رخ کرتا ہے اور یورپ کا رخ کرتا ہے. ہمارا ٹیلنٹ تو وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ کا قتل عام ہوتا ہے. یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے کیا؟ ہمارا جوان، ہمارے گھر کا بچہ، فرزند، ہم اس کو کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسرے ممالک کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی ذہنی صلاحیتوں سے تم استفادہ کرو، ہم استفادہ نہیں کر سکتے. تو اس سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ حکمرانوں کا ہے، اور حکمران جب تک ملک سے مخلص نہیں ہوں گے، آنیسٹ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ملک کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. صحیح. دوسرا طبقہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواص کا ہے. اس میں ہماری بیوروکریسی ہے، صحیح. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، صحیح. اس میں علماء کا طبقہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ملک کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور اس میں فساد بھی کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور دین ملا فی سبیل اللہ، فساد بھی ہو سکتا ہے اور اصلاح بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، خاص خصوصاً اتحاد و وحدت کے حوالے سے، مذہبی ہم آہنگی اور اتفاق کے حوالے سے، اور حب الوطنی کے جذبے کے حوالے سے، اپنے وطن کی خدمت کے حوالے سے. بالآخر ساری احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور آخری جو طبقہ ہے، میں زیادہ آپ پہ ٹائم نہ لوں، قبلہ کو بھی ٹائم دینا ہے آپ نے، کہ عوام کا بھی بہت بڑا رول ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. یعنی میں جو ایک عام پاکستانی ہوں، میرا بھی تو ایک رول ہے نا. میں حکمران کو تو برا بھلا کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں خود کیا کر رہا ہوں؟ صحیح. میں اپنے گلی محلے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں اپنے کلیگ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. میں آفس میں جاتا ہوں، مثلا 8 بجے کا اگر ٹائم ہے تو میں جناب 10 بجے جا رہا ہوں. تو یہ میں وائلیشن کر رہا ہوں نا. سگنل میں آئین پاکستان کی وائلیشن کر رہا ہوں. میں اگر کسی ادارے کے اندر ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر انجام نہ دے کر میں اپنے ملک کو اور اپنے ملک کے رہنے والوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہوں. صحیح. صحیح. ہم گلی کوچوں کے اندر آپ دیکھیں، کوڑا ہم پھینک رہے ہیں، اپنی گلی کوچوں کو گندا ہم کر رہے ہیں، بات کیا آپ نے. اپنی میٹرو بس کو تباہ و برباد ہم کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو پبلک پلیسز کے اندر آپ اتنا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جی، اس میں بہرحال جہاں گورنمنٹ کا قصور ہے وہاں ہم لوگوں کا ہمارا قصور بھی. ٹھیک بات کی آپ نے، بہت ہی مناسب بات کی ہے کہ ہمارا اس میں بڑا قصور ہے اور ذمہ داری بھی آتی ہے، کیونکہ ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ پاک لوگوں کی رہنے کی سرزمین ہے. تو اگر ہم اپنے محلے کو اور اپنے گھر کو، اپنی سڑکوں کو پاک نہیں رکھیں گے، قانون کو نافذ نہیں کریں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم کہاں کے پاک ہوئے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اس دن کو یوم تشکر منائے نہیں منائے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور شب قدر کی مزید فضیلتوں کو جانیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان رمضان.